ان بھلائیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ تو سب سے پہلی بھلائی جو فرض نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کی بہت ترغیب دی ہے، وہ ہے تہجد کی نماز۔ قرآن مجید میں ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں الگ ہوتے ہیں؟ جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں۔ یعنی ہمارے نیک بندوں کو جنت کی لالچ اتنی ہے، جنت چیز ہی ایسی ہے، اللہ نے اس کو اتنا حسین اور مزین بنایا کہ جب وہ جنت کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ رات کے آخری حصے کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اس میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر یدعون ربہم، رب کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں۔ ایک اور مقام پر ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ رات کو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر تہجد کی نماز کی بے پناہ فضیلت وارد ہوئی ہے، اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تو سب کو معلوم ہے کہ کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ ہم اتنی عبادت تو نہیں کر سکتے لیکن تھوڑی سی اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو یصلی من اللیل، کہ عبداللہ بن عمر کیا ہی بہترین آدمی ہے اگر وہ رات کے حصے میں کچھ نماز پڑھ لے۔ ساری خیریں ہیں، ساری بھلائیاں ہیں، ایک چیز رہ گئی ہے، رات کے آخری حصے میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میرے والد نے، عبداللہ بن عمر نے، کبھی تہجد میں ناغا نہیں کیا اور بہت تھوڑا سوتے تھے، ہمیشہ پابندی سے رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، یہ سب سے بہترین مہینہ روزے کے لیے رمضان کے بعد محرم ہے، اور سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، فرض کے بعد سب سے افضل ترین نماز۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین شخص اور سب سے بہترین گھرانہ وہ شخص ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، بیوی نہ اٹھے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے، اور فرمایا وہ عورت بھی سب سے بہترین کہ جو رات کے آخری حصے میں نماز کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، نہ جاگے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کو بھی ترغیب دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی اٹھائیں، لیکن یہ جب ہی ہے جب شوہر اپنے مزاج کا ہو عورت کے، یا بیوی شوہر کے مزاج، ورنہ آپ نے چھینٹے مارے، اس نے اٹھا کے مگا دے مارا آپ کے منہ پہ، بیلن اٹھا کے سر پھٹ گیا، تو ایسی صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے، وہ خود ہی پڑھ لیں، اس میں انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج کل لوگ مجھ سے وظیفے پوچھتے ہیں بہت فون کر کر کے کہ یہ کاروبار نہیں مل رہا، جو ہے رزق کی تنگی ہے، تو وہی عاملوں کے چکر میں پڑتے ہیں، کسی نے بندش لگا دی، کسی نے یوں کر دیا۔ تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اللہ دروازہ بند کر دیں تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ تو بندش سب ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اصل کرنا کیا چاہیے؟ وظیفوں میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو وظیفے بتانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے یوں ہو جائے گا، یہ کرنے سے، ایک اندازے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کے اندازوں پہ اور ان کے اٹکل پہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقتوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول نے جس چیز کی اہمیت بتائی ہو، جن وظائف کی یا جن اعمال کی، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من مسترزقین ارزق لا، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا جسے میں رزق دوں۔ تو اس وقت اٹھ کے اللہ سے روزی مانگنی چاہیے،
اے اللہ کاروبار نہیں ہے, گھر کے حالات دیکھ رہا ہے, تو نہیں ہو رہا پورا, تو میرے رزق میں برکت دے دے. تو بجائے ادھر ادھر اتنی دفعہ یہ پڑھو, اتنی دفعہ یہ پڑھو, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں کوئی ہے رزق مانگنے والا, اور اللہ کہتے ہیں حل من مستغفر اغفر له, کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. تو آخری حصے میں اللہ تعالیٰ خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی ہے بھائی, اٹھے مانگے میں دوں گا. تو ہم بڑے ہوئے سب سو رہے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے, یہ بہت بڑی سنت ہے, رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا. صحابہ تو بہت لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے, اتنی ہم نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا کر لیں. علماء نے لکھا ہے کم سے کم 2 رکعتیں یہ تہجد کی ہیں, کم سے کم. زیادہ سے زیادہ 8 بھی ہو سکتی ہیں, عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں. لیکن وہ نہیں ہو سکتا تو 2 رکعتیں پڑھ لے انسان. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی رات کی نماز رہ گئی تو پھر آپ دن میں پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ قضا تو نہیں ہوتی, نفل نمازوں کی قضا نہیں, صرف ایک معمول کا پابند رہے انسان. اس لیے آپ نے ترغیب دی ہے, رات کو رہ گئے تو دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعتیں پڑھی ہیں تو دن میں پڑھ لے انسان. اور اگر رات کے آخری حصے میں اٹھنا بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے انسان, بلکہ اس سے بھی پہلے یہ کہ سونے سے پہلے پڑھ لے. اور اس سے بھی اگر اتنی بھی نہیں ہوتی کہ بھائی نہیں سونے سے پہلے پڑھی تو میری تو نیند ہی اڑ جائے گی, یہ سستی ہوتی ہے, تو آخری درجہ کیا ہے, وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے, اس نیت سے کہ تھوڑا سا یعنی تہجد کی نیت سے پڑھ لے تاکہ وہ ثواب پورا نہ بھی ملے تو کچھ انگلی کٹا کے ہی شہیدوں میں انسان نام لکھوا لے نا. یہ جو ہے کہا جاتا ہے نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام, تو یہ اسی لیے ہے کہ بہت سے لوگ انگلی ہی کٹاتے ہیں اور وہ کچھ قربانی میں ان کا نام آ جاتا ہے. تو پورا کام نہیں ہو سکتا, تھوڑا سا کر لے, رات کا وقت بھی ہے اور عشاء کی نماز بھی ہو چکی ہے تو 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لے. تو اصل تو وہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھے. کیا میت کے کپڑے خیرات کر دینا جائز ہے؟ میت کے کپڑے خیرات میں دینا, میت کے کپڑے جو ہے نا وہ میت کے نہیں ہوتے, وہ وارثین کے ہوتے ہیں. جب کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ وارثوں کے کپڑے ہیں. اس کو یہ کہنا کہ میت کے کپڑے, یہ لفظ ہی غلط ہے کیونکہ وارثوں کے ہیں. تو اب وارثوں کا اس میں شرکت ہے تو وارثوں کی اجازت سے جہاں چاہے دے دیں, تقسیم کر دیں وارثوں میں آپس میں, یا سب وارث کہہ دیں ہمیں تقسیم نہیں کریں بلکہ یہ خیرات کر دیں تو خیرات کر دیں. شادی شدہ لڑکی ماں کے گھر رات گزارنے جائے تو کیا شوہر کی اجازت ضروری ہے؟ جی ہاں ضروری ہے. بیماری کی حالت میں روز مرہ کا ذکر چھوڑ دینا ٹھیک ہے؟ اگر بیماری کی وجہ سے وہ ذکر کرنا مشکل ہو رہا ہے تو چھوڑا جا سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کا کوئی معمول تھا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, ذکر کا, تلاوت کا, اور بیماری کی وجہ سے وہ نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اسے بیماری میں بھی اس معمول کا ثواب دیتے ہیں. کیا شوہر کے کہنے پر پہنا ہوا زیور بیچ کر دینا لازم ہے؟ نہیں جی, بیوی کا جو زیور ہے وہ بیوی اس کی مالک ہے, وہ بیچے نہ بیچے اس میں اس کی مرضی ہے. ان چیزوں میں شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے. کسی نے لا علمی میں سودی بینک کا کارڈ استعمال کر لیا ہو تو کیا کفارہ ہے؟ کوئی کفارہ نہیں ہے, بس توبہ استغفار کرے. کیا بائک یا گاڑی پر لائف انشورنس کروانا جائز ہے؟ لائف انشورنس حرام ہے, ناجائز ہے, البتہ جہاں قانونی مجبوری ہو تو پھر شرعی مجبوری ہے, مجبوری میں پھر گنجائش ہے. کیا نابالغ بچے کا موبائل میں گانے سننا والدین کے لیے گناہ لکھا جائے گا؟ جی ہاں بالکل, کیونکہ نابالغ بچے کی تربیت والدین پر فرض ہے. اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے اور والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے کرتا ہے تو اس کا گناہگار والدین ہوں گے. کیا بیوی شوہر سے علیحدگی کی درخواست صرف مزاج نہ ملنے پر کر سکتی ہے؟ اگر بیوی کو شوہر کے پاس واقعی کوئی تکلیف ہے, شوہر ظلم نہیں کر رہا لیکن مزاج نہیں مل رہا اور واقعی نہیں رہنا چاہتی, شریعت نے ایسے موقع پہ بیوی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. لیکن پھر شوہر کی مرضی ہے کہ وہ خلا دے یا نہ دے. اگر وہ دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو پھر بیوی کو شوہر ہی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. تو ہاں اگر ظالم ہے تو ایک الگ بات ہے, وہ پھر تنسیخ نکاح کا مسئلہ ہے اس میں. تو خلا دونوں کی مرضی سے ہی ہوتا ہے, اور خلا بلا وجہ مانگنا حرام ہے, ناجائز ہے. کوئی شرعی وجہ ہو تو مانگ سکتی ہے, اور شرعی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بالکل کوئی مزاج نہیں مل رہا آپس میں, تو نہیں سمجھ میں آ رہا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ پہلے سے سوچ سمجھ کے شادی کرنی چاہیے تاکہ یہ مسائل کھڑے نہ ہو. باقی دیکھیں یہ جو خواتین کہتی ہیں نا مزاج نہیں مل رہا, عورت کی طبیعت میں اللہ نے استقرار نہیں رکھا, ٹھہراؤ نہیں ہے. آج مزاج نہیں مل رہا ہوگا کل ملنا شروع ہو جائے گا, آج مل رہا ہوگا مزاج کل نہیں ملنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے ہاتھ میں ڈیورس کا حق دیا نہیں ہے.
خواتین جلد بازی میں طلاقیں لے کے کہیں اور شادی کرتی ہیں, وہاں نہیں مزاج مل رہا, تو وہ زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں ان کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ڈیورس کا رائٹ نہیں دیا. اسے بولا ہے بھائی ایک دفعہ شادی سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لو, اس کے بعد جب شادی کر لی ہے تو بس یہ تمہارا میاں ہے. ہاں کوئی معتد بھی ظلم کر رہا ہو تو پھر تنسیخ نکاح کی طرف جانے کی اجازت ہے, لیکن وہ ظلم کی صورت میں. کیا میکے والوں کا بار بار بیوی کو اپنے گھر بلانا درست ہے؟ دیکھیں, بیوی کو بلانا درست ہے یا نہیں, اس کا تعلق ہے کیوں بلا رہے ہیں. فساد پیدا کرنے کے لیے بلا رہے ہیں, پھر شوہر کی اجازت بھی ہے یا نہیں ہے. میکے والے اگر بار بار بیوی کو بلاتے ہیں تو بیوی کو شوہر کی اجازت لینی پڑے گی. شوہر اجازت دے گا تو جا سکتی, اجازت نہیں دے گا تو نہیں جا سکتی. باقی بار بار بلانا درست ہے یا نہیں, تو ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں. بعض دفعہ میکے بار بار جانے میں بڑے فسادات ہوتے ہیں, میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں, بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا, فسادات نہیں ہوتے. تو یہ کوئی لگا بندہ ضابطہ اور قانون نہیں ہے, ہر ایک کے حالات مختلف ہیں. میں تو صرف شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر نہیں جا سکتی وہ. کیا جمعے کے دن قبرستان جانا افضل ہے؟ نہیں جناب, جمعے کے دن قبرستان جانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے الگ سے. کیا ماں باپ اولاد کی کمائی اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں؟ ماں باپ اگر ضرورت مند ہیں اور ان کا ذریعہ آمدن نہیں ہے تو پھر اولاد کی کمائی سے وہ لے سکتے ہیں, اپنی بنیادی ضرورتوں پہ خرچ کر سکتے ہیں. اور اگر ماں باپ نہیں ہے, ان کے کمائی کا کوئی ذریعہ ہے, تو پھر اولاد سے زبردستی وہ کمائی نہیں لے سکتے. البتہ شریعت نے اخلاقی طور پر اولاد کو پابند کیا ہے کہ تم یوں ہی سمجھو کہ تمہارا مال تمہارے ماں باپ ہی کا ہے. مکمل اختیار رکھتی ہے؟ جی ہاں. کیا موبائل سے قرآن پڑھتے ہوئے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں جناب. کیا عورت ہاتھ میں مہندی لگا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ مہندی لگا کے نماز پڑھ سکتی ہے, اس میں کیا حرج ہے. البتہ بعض مہندی ایسی ہوتی ہے ان کی پوری پرت جم جاتی ہے, اس کے اندر پھر پانی نہیں جاتا, تو پھر اس مہندی لگانے کے بعد, اس قسم کی مہندی لگانے کے بعد پھر وضو نہیں ہوگا اگر اس کی پوری لیئر جم گئی ہے اور پانی اس میں آپ نے ٹپکایا جا نہیں رہا اندر. کیا زبردستی نکاح کرانا شرعاً جائز ہے؟ نہیں جناب. اگر آن لائن بیچنے والے کے پاس مال موجود نہ ہو تو بیچ سکتا ہے؟ نہیں, بیچ نہیں سکتا. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے قبضے میں نہیں ہے, آپ اس کو آگے فروخت شرعی طور پہ نہیں کر سکتے. آپ کی ملکیت بھی ہونا ضروری ہے اور آپ کا قبضہ ہونا بھی ضروری ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہیں, آپ کسٹمر پکڑ سکتے ہیں کہ بھئی میں تمہیں یہ ایسی چیز بیچوں گا ان فیوچر, اتنے کی بیچوں گا, تم اگر چاہتے ہو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہو تو میں بتاتا ہوں. پھر اگر وہ کہے ہاں میں انٹرسٹڈ